میں سورہ گفتگو کے لیے سورہ نمل کو کھول رہا ہوں۔ سورہ نمل قرآن حکیم کا 27 نمبر سورہ ہے۔ کنز الایمان ہے تو مجھے دے دیا جائے، 27 نمبر سورہ ہے اور میں 87 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ قرآن حکیم ہے اور یہ میرے سامنے اس کی 87 نمبر آیت ہے۔ آپ جاگ رہے ہیں جی سارے؟ آپ کی اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ یہ 87 نمبر آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ۔ مالک آباد رکھے آپ کو۔ قرآن پاک کا یہی حق ہے سننے کا، بس جب جب قرآن پاک میرے حلق سے نکلے آپ اپنے حلق سے سبحان اللہ نکالیں، تاکہ میں ممبر چھوڑ کر جاؤں تو یہ آیت آپ کے سینے کو مدینہ کر چکی ہو۔ دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، وا کا معنی ہے، بیٹا نہیں مجھے دیکھنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ وا کا معنی ہے اور، یوما کا معنی ہے دن، ينفخ کا معنی ہے پھونکا جائے گا، فی الصوری کا معنی ہے سور۔ اللہ بادشاہ نے ارشاد فرمایا میرے بندو، جس دن سور پھونکا جائے گا نا، یہی ترجمہ ہے۔ اسے دوبارہ سن لیں۔ مجھے مولا علی کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ علی فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرے نا میں اللہ سے بات کروں اور وہ میری سنے، تو اس وقت میں مصلی پر آ کے نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرے کہ اب اللہ بولے اور میں اس کی سنوں تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ شاہ جی موبائل میرے پاس رکھیں، یہاں قریب رکھ دیں، کام آئے گا آپ کے۔ پھر عرض کرتا ہوں وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اللہ فرماتا ہے جس دن سور پھونکا جائے گا نا، اچھا مالک تو کیا ہوگا؟ فرمایا فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ من فی السماوات، جو کوئی بھی آسمان میں ہے، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو کوئی بھی زمین پر ہے، فَفَزِعَ، گھبرا جائیں گے۔ مالک فرماتا ہے گھبرا جائیں گے۔ جب مولانا قبلہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اذا قرئ القرآن۔ اب اتنے حافظ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آگے کیا پڑھوں؟ ان سے پوچھ لیں۔ اللہ فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو آپس میں بات نہیں کرو، توجہ سے قرآن سنو، لعلکم ترحمون۔ جو قرآن کی عزت کے لیے اپنی باتیں چھوڑ دے اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ جس وقت میں قرآن سے باہر ہو جاؤں آپ کو اجازت ہے آپ بات کر لیجئے گا، اب آپ توجہ کریں، میں پھر سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، کائنات میں جو کوئی بھی ہیں سب گھبرا جائیں گے، سب کے سب گھبرائیں گے۔ بھئی آسمان میں ہم الملائکۃ مقربین، گھبرا جائیں گے فرشتے، اللہ کے مقرب فرشتے گھبرائیں گے۔ بھئی زمین پر ہم الجان والبشر وکل ذی حرکہ، تمام انسان جن گھبرا جائیں گے۔ بھئی میں تو موٹر وے پہ سفر کرتا ہوں نا، جو تو میری گاڑی کے پاس سے اگر کوئی بڑی بس گزر جائے نا تو میں گھبرا جاتا ہوں، تو میری تو یہ اوقات ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے سور پھونکا جائے گا جس دن، قیامت برپا ہوگی جس دن، کائنات گھبرائے گی، اللہ، آگے ہے اللہ نہیں میں آپ کے ترجمے سے واقف ہوں، آپ سارے مترجم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں نہیں تراویحاں پڑھا رہا، میں ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں اور سامنے میرے قرآن کھلا ہوا ہے اور تمام سماعتیں میری طرف متوجہ ہیں۔ میں لفظ اللہ گرامیٹیکلی اگر کسی جملے کے درمیان میں آتا ہے نا تو وہاں پہ وہ استثناء کا کام کرتا ہے، مطلب کہ جو بات اس کے بعد آتی ہے نا وہ پچھلی کو الٹ دیتی ہے۔ دیکھیں میں سمجھا نہیں پایا، میں پھر عرض کرتا ہوں، مجھے دیکھیں بھائی، مجھے دیکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، مجھے دیکھیں، میں پھر عرض کرتا ہوں پتر،
جب لفظ الا آتا ہے نا کسی بھی عربی جملے میں، جب لفظ الا آتا ہے نا تو جو بات اس کے بعد آنی ہے نا وہ بات پہلی بات کو الٹ دیتی ہے. بھائی والعصری ان الانسان لفی خسری، مجھے اللہ کو عصر کی قسم ہے، تمام انسانیت خسارے میں ہے. تمام کی تمام انسانیت گھاٹے میں، تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا، تمام انسانیت خسارے میں ہے. فوراً اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، بھائی مومن اس گھاٹے سے بچ گئے ہیں. مبارک ہو، بیڑا غرق ہونے لگا تھا، اللہ نے بچا لیا. نہیں محسوس کیا ہے آپ نے کہ اللہ نے کیا کیا ہے؟ جو بات پہلے ہوئی ہے نا اسے الٹ دیا ہے. مجھے لگتا ہے میں اپنی کم علمی کی وجہ سے بات اب بھی واضح نہیں کر سکا، تو پھر سنیں. لا الہ، کوئی لائق عبادت نہیں ہے، یہ کلمہ کفری ہے. یہ کلمہ کفری ہے، کوئی لائق عبادت ہے ہی نہیں. فوراً فرمایا اللہ، اور ساتھ لگ گیا اللہ، اللہ. اب مانا ہے بھائی کوئی نہیں ہے پر اللہ تو ہے نا. کیا دیکھا ہے آپ نے کہ بات نے الٹ ہے، اگلی بات نے پچھلی کو نہیں. مجھے مزہ آیا، میں پھر عرض کرتا ہوں وما ارسلناک. یہ آیت آپ سے ادھار ہوگی، میرا وعدہ رہا زندہ رہا تو کبھی اس آیت پر خطاب ہوگا. ہم نے تو نہیں آپ کو بھیجا نا، ہم نے تو آپ کو بھیجا ہی نہیں. اللہ رحمت للعالمین، ہم ہی آپ کو عالمین پر رحمت کے لیے بھیج رہے ہیں. بھئی میں اس طرح عرض کر رہا ہوں کہ میں بڑی لمبی چوڑی مثالیں پڑھی جا سکتی ہیں. وما خلقت الجن والانس، مان جاؤ نا یار، جڑا اللہ آندا ہے وہ اللہ تو بعد جڑی گل ہوندی ہے وہ پہلی نو اب من چھڑو تاکہ میں جلدی نہ لگے گل کراں. اللہ فرمایا یوم و یوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا. اب معنی کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کائنات قیامت کے برپا ہونے پر گھبرائے گی، کچھ بندے ہیں جو مسکرائیں گے. کچھ بندے ہیں جو قیامت کے برپا ہونے پر مسکرائیں گے. ادھر قیامت آ گئی ہے، لوگ گھبرا گئے ہیں، وہ مسکرا پڑے ہیں. اچھا تو پروردگار وہ بندے کون ہیں؟ فرمایا من شاء اللہ، جنہیں اللہ چاہتا ہے. نہیں کوئی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے. نہیں ہم اللہ کو چاہتے ہیں. نہیں، جو اللہ کو چاہتی ہے وہ کائنات ہے، وہ گھبرائے گی. جنہیں اللہ چاہتا ہے وہ مسکرائیں گے. اب یہ اللہ کے محبوب بندے کون ہیں جو قیامت کے آنے پہ مسکرائے ہیں؟ وَقُلًّا آتَوْهُ دَاخِرِينَ. مالک فرماتا ہے مسکرانے والے بھی میرے پاس آئیں گے، گھبرانے والے بھی میری کچہری میں آ جائیں گے. اچھا پروردگار، اب ان میں ہم کیسے ڈیفائن کریں کہ وہ محبوب تیرے، اوے کاکے مجھے دیکھو، وہ تیرے محبوب بندے اور وہ قیامت کے آنے پر مسکرانے والے بندے وہ کون ہیں جن کا ذرا ترا نہیں نکلا؟ دیکھیں آیت پڑھی جا رہی ہے نا، جو ذرا ٹینشن میں نہیں آئے قیامت کی آمد پر، وہ کون ہے؟ مالک فوراً فرماتا ہے من جاء بالحسنتی. یہ بندے شاہ جی وہ ہیں جب میرے پاس آئیں گے تو ان کے پاس ایک نیکی ہوگی. ایک نیکی، صرف ایک نیکی. اب یہ ترجمہ بھی عجیب و غریب سا آ گیا ہے، یہ وہ نہیں ہے جو میں نے منگوایا تھا. بہرحال جو بھی ہے کرے گا وہی جو میں عرض کر رہا ہوں. ایک نیکی نا، ایک نیکی. اچھا مالک پھر فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، میں دیر نہیں کروں گا، اس ایک نیکی پر فوراً انہیں جنت عطا کروں.
کتنی نیکیوں پر؟ اللہ عمر دراز کرے قبلہ، کیا مجمع ہے آپ کا. میں نہیں کہہ سکتا کم بول رہے ہیں. کتنی نیکیوں پر؟ اچھا پروردگار پھر فرمائے وَهُمْ مِنْ فَضَائِن يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کی ٹینشن نہیں لئی، فضا نہیں ہوئے، گھبرائے نہیں ہیں، مسکرائے ہیں اور میرے محبوب ہیں. اس لیے کہ جب یہ آئیں گے نا تو ان کے پاس نا ایک ایسی نیکی ہوگی کہ میں فوراً ہی انہیں جنت عطا کر دوں. آپ مجھے اجازت دیں تو میں اگلی آیت پڑھ لوں تھوڑی سی. مالک فرماتا ہے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَاتِ. اگر تم ایک گناہ لے آئے نا، صرف ایک گناہ، یہ تمہارے پاس ایک گناہ ہوا نا، وہ یرا چوکھے سارے گناہ نہیں، ایک برائی، یعنی تمہارے پاس یہ ایک نیکی نہ آئی نا، فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ. میں ملائکہ سے کہوں گا اٹھاؤ انہیں منہ کے بل جہنم میں پھینک دو. مر گئے ساری زندگی گزار کر، ایک نیکی منگوائی تھی وہ بھی نہیں لا سکے. دیکھیں بھائی گزارش یہ ہے، میں سورہ طٰہٰ پڑھتا ہوں، 20واں سورہ ہے. پتر گوڑے تھلے کر کے وہ اللہ فرماندہ ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. جاؤ اپنے گھر والوں کو جا کے نماز کا آرڈر کرو. بھائی اپنی بیٹیوں کو نماز پڑھاؤ، اپنے بچوں کو نماز کا آرڈر کرو، اپنی بیوی کو نماز پر لاؤ. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. ٹھیکہ سب کا لے لو اور خود بھی پڑھنی ہے. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. ہم نے تم سے روزی کا سوال نہیں کیا. نَحْنُ نَرْزُقُكَ. ٹبر کو نمازی کر لو، رزق میں برکت کا وعدہ میں کر دیتا ہوں. اس لیے کہ نماز ایک نیکی ہے نا، نماز ایک مولانا قریب آ جائیں گے، یہاں آگے تشریف لیں گے، تکلیف تو ہے آپ کو، یہاں پہ آگے آ جائیں، ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو یار. اچھا بھئی سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ بقرہ ہے، دوسرا سورہ ہے، اور ابھی میں 183 نمبر آیت لے رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مومنوں تمہاری زندگیوں میں اگر چاند رمضان کا نکل آئے نا تو روزے رکھو نا، یہ بھی تو ایک نیکی ہے نا. بھئی میں کیسے آگے چلوں؟ مجھے سورہ توبہ یاد آ رہی ہے. خذ من اموالہم صدقات. میرا حبیب جو آپ کے مالدار مرید ہیں نا، ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کر کے انہیں بتا دیں زکوٰۃ بھی نیکی ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اگر گھر میں خرچہ چل رہا ہے نا، آنے جانے کا کرایہ بھی ہے نا، تو پھر دیر نہ کرو، ٹکٹ لو، میرے گھر آ جاؤ، یہ بھی نیکی ہے. بھائی جیتے رہو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. اچھا بھئی کمال ہے کہ مالک فرماتا ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل. دیکھو یہ جو تمہارے ماں باپ کے جمے ہوئے بھائی ہیں نا، بہنیں ہیں نا، یہ تمہارا چاچا ہے نا، یہ تمہارا ماما ہے نا، اور ان کا حیا کرو، یہ بھی نیکی ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. رات سونے سے پہلے ماں کو دبا لیا کرو، اپنے ابے کو دودھ کا گلاس پلایا کرو، یہ بھی نیکی ہے بھائی. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اپنی گھر والی کے ساتھ عزت کا رشتہ رکھو. فَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا. اور اگر تمہیں اس میں کوئی بات بری بھی لگتی ہے نا، تو رب کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بچوں کی ماں کی عزت کر لو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. میں کثرت سے تم پر برکت کے دروازے کھول دوں گا. اپنی گھر والی سے پیار کرو، یہ بھی ایک نیکی ہے. اچھا بھئی میں تھک گیا، اگر اس طرح میں نیکیاں گننا شروع کروں گا تو دن نکل جائے گا. اب دین ہے نیکیوں کا مجموعہ، ایک نیکی دین نہیں ہے. نیکی نہیں، دین تو ہے نیکیوں کا ایک انبار. اچھا وہی اللہ جو ساری نیکیاں مصطفیٰ کی ما ینطق کی زبان سے ہمیں عطا کر رہے ہیں، وہ فرما رہے سنو، جنت کا فیصلہ نیکیوں پر نہیں کروں گا،
اس ایک نیکی پر کروں گا، اور اگر یہ ایک نیکی نہ تمہارے پلے ہوئی تو یہ تم جو گن رہے ہو نا، اچھا رک جاؤ، جلدی نہ کرو، مجھے سورہ الکہف کھولنے دیں، 18 نمبر سورہ ہے، میں 103 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں، پڑھنے لگا ہوں۔ 104 5 6 7 8 9 110 کے بعد سورت ختم ہو گئی ہے، اب میں کہاں سے آگے آیت لاؤں گا؟ آپ چپ بیٹھے ہیں، میں کیسے انہیں پڑھنا شروع کروں گا؟ دوبارہ سن لیں، میں 103 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل حل ننبئکم، قل محمد جی ما ینطق کی پاک زبان کھول کے مومنوں سے فرماؤ، حل کیا، نون ہم، نبئو خبر دے، کم تمہیں۔ اللہ فرماتا ہے حبیب انہوں نے پوچھ جی آکھو تے دسیے، نہیں یہ سورہ فاتحہ ہمیں پوچھ کے بھیجی اللہ نے، 114 سورتاں اپنی مرضی نال کلن آلیا ربا، یہ کیڑی گل ہے جڑی آج پوچھ کے کلنا پیا؟ مالک فرماندا ہے ساریاں سورتاں تسی لے لیاں نے، لیکن ایتھے بڑے بڑے بندیاں دے پیٹ وچ درد شروع ہون دا خطرہ ہے، اس واسطے پوچھنا پیا، جے متھے تے وٹ نہ پوے تے تانوں دس لئیے۔ مالک ضرور دس کیڑی گل ہے، فرمایا قل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میرا حبیب ان سے کہہ دو، قبلہ صاحبزادہ صاحب حضرت جی، اس آیت کے نیچے سید نعیم الدین مراد آبادی نے ابو سعید خدری کے حوالے سے حدیث دی ہے، کہتے ہیں پہاڑوں کے برابر نمازیں ہیں، پہاڑوں کے برابر اعمال صالحہ ہیں، پہاڑوں کے برابر اعمال ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بالاخسرین، بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے، عمل کرنے والی تو اخیری کر دی تم نے، لیکن بیڑا غرق ہو گیا، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون، صاب لگاتے رہے ہو، صاب گنتے رہے ہو، انہم یحسنون صنعا، ہم نے اتنی نیکیاں کر لی ہیں، اتنی نیکیاں کر لی ہیں، ہم نے نیکیوں کا انبار لگا لیا ہے۔ مالک تو پھر اللہ فرماتا ہے الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ان کی نیکیوں کا وزن نہیں کریں گے۔ بھئی ملائکہ کے پاس یہ آ کے اپنی ڈال دیں گے، بھئی تولو بھئی ہماری نمازیں تولو بھئی، حج تولو بھئی، زکاتیں تولو بھئی، جلدی کرو بھئی تولو بھئی، تولو بھئی، جلدی کرو بھئی تولو۔ اللہ فرماتا ہے مردار نمازیں میرے میزان سے دور کرو، یہ میری ترکڑی کو گندہ کر رہی ہیں۔ پروردگار پھر فرمایا میرے ملائکہ جی مالک ذالک حبطت اعمالہم، تولنے نہیں جلانے ہیں، نمازیں جلا دو، حج جلا دو، روزے جلاؤ، ان کے ساری عبادات جلا کے ذالک جزاءہم جہنم، اور انہیں اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ مالک بندے نیک ہیں، فرمایا بہت نیک ہیں۔ مالک بندے نیکیاں کرتے رہے ہیں، فرمایا انبار لگا دیے نیکیوں کا۔ پروردگار کبھی حاجیوں کے ساتھ بھی کسی نے یہ سلوک کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ملائکہ خاموش، نیکیاں کرتے مر گئے ہیں لیکن وہ جنت والی نیکی نہیں لا سکتے۔ ایک نیکی، ایک نیک، اچھا نہیں میں عرض کروں حضرت شاہ صاحب جیسا خطاب تو میں نہیں کر سکتا، میں سورہ ملک پڑھنا چاہتا ہوں، یہ 67 نمبر سورہ ہے، اور میں اس کی دوسری آیت کو لینا چاہتا ہوں، آپ توجہ کریں گے تو میں آیت پڑھوں گا۔ بیٹا گوڑے تھلے کر کے بیٹھو، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یہ سورہ ملک ہے، 67 نمبر سورہ ہے، اور ابھی میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی، وہ میں اللہ ہوں، خلق الموتا، جس نے موت کو پیدا کیا، والحیاتا، جس نے زندگی کو بنایا، لیبلوکم، اس لیے بنایا، اس لیے بنایا کہ تمہارا امتحان لینے، اور وہ امتحان کیا ہے؟ ایکم، وہ کون ہے تم میں سے جب میری کچہری میں واپس آئے مرنے کے بعد،
ایکم احسنُ عملا، صرف ایک عمل، صرف ایک عمل، ایک عمل بس۔ میں پھر چلتا ہوں سورہ عصر کی طرف، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا آمِلُوا میں واو اور الف ہے جمع کی علامت۔ آمِلُوا کا معنی ایک عمل نہیں ہے، بہت زیادہ عمل ہیں، عملوں کا انبار ہے۔ لیکن سورہ ملک میں اللہ فرماتا ہے میں نے بندے بنائے پتہ کیوں ہیں مالک، کیوں؟ صرف ایک عمل۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں کیسے آگے چلوں گا یارا؟ نہیں، موت اور زندگی عمل۔ مجھے علامہ اقبال یاد آ رہے ہیں، آپ چپ بیٹھے ہیں۔ نہیں پڑھنے، علامہ اقبال نہیں پڑھنا، یاد نہیں ہے، بھول گئے نا یارا، صبح پڑھ لیں گے، گھر جا کے پڑھ لیں گے، جمعے میں پڑھ لیں گے، نہیں پڑھیں گے، آپ چپ رہ گئے، میں کیسے پڑھوں گا علامہ اقبال؟ قلم اٹھا کے قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے، عمل سے، عمل سے۔ یارا کوئی پڑھا لکھا مولوی وہاں بیٹھا ہوتا تو کہتا قلندر عمل نہیں، عملوں سے زندگی بنتی ہے۔ علامہ اقبال ولی تھا، قلندر تھا، قرآن پر اس کی نظر تھی، وہ جانتے تھے کہ سارے اعمال کا ٹرک بھی لے آؤ نا، وہ جنت والی ایک نیکی نہ ہوئی تو بیڑا غرق ہو جائے گا، اور اگر وہ ایک نیکی دامن میں آ جائے تو ٹوٹے ہوئے سجدے بھی قبول ہو جائیں گے۔ نہیں مجھے نہیں سمجھ، دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، رک جائیں، جلدی نہیں کریں مجھے۔ آپ دنیا کا کوئی عالم بھی دیکھ لیں، سنی دیکھ لیں، شیعہ دیکھ لیں، اہل حدیث دیکھ لیں، دیوبندی دیکھ لیں، کوئی عالم دیکھیں، نماز کی جماعت کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے، اور وہ دعا بھی قرآن کی آیت ہے۔ آپ کہیں تو میں پڑھنا شروع کروں؟ دنیا کا ہر عالم کہتا ہے ربنا آتینا، اپنے پسند کے مولوی کا ترجمہ لے لیں، مانا یہ اللہ مجھے ایک نیکی دے دے، ایک نیکی، اللہ مجھے ایک نیکی دے دے، ایک نیکی دے دے۔ نہیں میں آگے چل سکتا، سارے بولو گے تو بات آگے چلے گی۔ اللہ مجھے ایک نیکی، ایک نیکی۔ اب اگر کوئی عالم آپ کے سامنے یہ بات کرے تو اسے کہنا قبلہ نماز پڑھ لی ہے، ہاں جی اٹھو پانی پلاؤ، ایک نیکی ہے آپ کے لیے، اٹھو نا قبلہ مجھے پانی پلاؤ نا، اللہ آپ کو ایک نیکی دے گا۔ اٹھو جو گھر کھانا پکا لے آؤ، آپ کو نیکی دیتے ہیں۔ وہ سن کے کہے گا نہیں بیٹا، یہ نیکی اگر کر کے ملتی نا تو میں پہلے سے کر لیتا، اس ایک نیکی کا مقام پتہ ہے کیا ہے؟ اب آپ پوچھیں گے قبلہ کیا ہے تو وہ کہے گا تو نے پھر آگے نہیں سنا، میں نے کہا تھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اللہ اس نیکی کا مقام یہ ہے، یہ صرف زندگی میں نہیں چاہیے، قبر میں آگ لگ جائے گی اگر یہ ایک نیکی نہ ملی مجھے تو۔ اور پروردگار آتینا قرآن کا یہ لفظ بتا رہا ہے کہ یہ میرے کرنے سے نہیں مل سکتی، یہ جب ملتی ہے تیری مہربانی سے ملتی ہے۔ بھئی جسے سمجھ آئیے بولو، میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ یہ کر کے نہیں ملتی، یہ تو اللہ کی جناب میں مہربانی ہو تو میسر آتی ہے۔ یہ کون سی نیکی ہے؟ اچھا رکنا، مجھے سورہ فرقان یاد آ گیا، 25 نمبر سورہ ہے، اور ابھی میں 70 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، یہ میرے سامنے 70 نمبر آیت آ چکی ہے، آپ چپ ہیں، میں کیسے پڑھوں اس آیت کو یار؟ نہیں مزہ آیا؟ جسے قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا سبحان اللہ کہو۔ شاہ جی ذرا آپ کی تائید چاہتا ہوں، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَا وَآمِنَا وَآمَنَا وَآمِلَا عَمِلَا عَمَلًا صَالِحًا، نیک کام نیک کچھ بھی غلط ہے، نیک کام صرف ایک اچھا کام، صرف ایک فَأُولَئِكَ
یبدل اللہ سیئاتہم حسناتی، یہ جب ایک نیک کام کر کے میرے پاس آئے گا نا، اب میں فرشتوں پر نہیں چھوڑوں گا، بلکہ مجھے ملائکہ کہیں گے بڑا ہی گناہگار ہے، میں اس کی کتاب زندگی کے ہر ورق کو دیکھوں گا، جہاں جہاں گناہ لکھے ہیں ہر گناہ کو اپنی قدرت والے ہاتھوں کے ساتھ مٹا مٹا کر نیکیوں میں بدلوں گا، نیکیوں میں بدل کر فرشتوں سے کہوں گا لے جاؤ جنت، کتاب صاف ہے، نیکیوں سے بڑی پڑی ہے۔ اگر ملائکہ مجھے کہیں گے یہ تو گناہگار تھا، تو میں کہوں گا ہاں بہت گناہگار تھا، لیکن جنت والی نیکی لے آیا تھا۔ ہائے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، جسے جتنی سمجھ آ گئی اتنا سبحان اللہ کہہ لو ذرا۔ نہیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ میرے محبوب ہیں وہ بندے جن کے پاس وہ ایک نیکی ہے، اور قیامت والے دن کائنات گھبرائے گی اور وہ مسکرائیں گے جن کے پاس وہ، بولو یارا جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ اب میں شاہ جی 18 تفسیریں میں پڑھ کے بیٹھا ہوں، نالائق آدمی ہوں، 18 مفسرین کو میں نے پڑھا ہے اس ایک نیکی کو تلاش کرنے کے لیے۔ 18 مفسرین کو پڑھنے کے بعد چونکہ میرا تخصص فی القرآن ہے، میں نے بھی قرآن حکیم میں اسپیشلائزیشن کی ہے، جب میں نے قرآن کو کھولا تو قبلہ یہاں پہ یہ نیکی اللہ نے خود بیان کی۔ اب اگر کوئی بات سنے گا تو وہ کہے گا کہ شاہ صاحب نے قرآن کی تفسیر قرآن سے کی ہے، کوئی بات اپنے پاس سے نہیں کی۔ قبلہ یہ ہے سورہ الشورى، 42 نمبر سورہ ہے، اور یہ ہے 23 نمبر آیت، یہ میری آنکھوں کے سامنے 23 نمبر آیت ہے، یہ 23 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ نے وہ ایک نیکی بیان کی ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں، آپ چپ بیٹھ۔ آپ سنی ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، یہ ایک خانقاہ ہے، ایک درویش کا ڈیرہ ہے، ایک فقیر کا عرس ہے، تمام مکاتب فکر کے لیے یہاں سبق ہے، فکری رہنمائی کا وقت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ اللہ تمہاری عمریں دراز کرے، تمہیں نظر نہ لگے پروردگار میرا، اللہ تمہیں سلامتیاں عطا فرمائے۔ میں پھر پڑھتا ہوں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ نہیں اب نہیں مزہ آیا، میں دیکھو پیسے گن رہے ہو آپ لوگ، کیا دیکھ رہے ہو آپ؟ مجھے دیکھو، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ میں آپ چپ رہ گئے، میں دوبارہ آپ کے لیے پڑھوں گا، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ سن لیا نا جی، یہاں تک سنا نا جی، آپ توجہ میں ہے نا؟ اب میں اس سے آگے پڑھ رہا ہوں، مالک فرماتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، مَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، مَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنًا وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَكُلٌّ آتَوْهُ دَاخِرِينَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ۔ میرے محبوب ہیں وہ بندے قیامت سے نہیں گھبرائیں گے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی من یقترف حسنا، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ مجھے تو نہیں پتا کہ قرآن کیا کہہ رہے، آپ تو سمجھدار ہیں، آگے مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ فرما رہے ہیں من یقترف حسنا، یہی تو وہ ایک نیکی ہے، یہی تو وہ ایک نیکی ہے۔ وہ کون سی نیکی ہے؟ میرا خیال ہے پورے مجمع میں سے کوئی بچہ ایسا نہیں، کوئی نوجوان ایسا نہیں جسے یہ نہ پتا چلا ہو کہ یہ آیت جو سورہ عاشوراء میں ہے، 42واں سورہ ہے اور 23 نمبر آیت ہے، اللہ نے اس آیت کو مولا علی کی شان میں نازل کیا ہے۔ اللہ نے اس آیت کو مولا علی کی،
بولو ذرا سارے بولو، مولا علی کی۔ میں پھر پڑھتا ہوں، اللہ نے اس آیت کو مصطفیٰ کی بیٹی سیدۃ النساء خاتون جنت کی شان میں نازل کیا ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں جسے یہ پتہ نہ ہو کہ میں نے ابھی جو آیت پڑھی ہے، اللہ نے اس آیت کو، اللہ عمر دراز کرے، آپ کو صحت دے جناب، آپ کو بیمار کربلا کے صدقے شفائے کلی عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر اونچی آواز سے کہیے گا، اور کیا بات ہے، ایک دفعہ کھڑے ہوئیے گا، ذرا کھڑے ہوئیے گا، سب کو بتائیں یہ آیت کس کے بارے میں؟ وہ جملہ ایک دفعہ، ایک جملہ کیا کیا ہیرے چھپائے ہوئے آپ نے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھا ہو ماشاءاللہ، کیا کہنے۔ تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ شیخ ادریق صاحب زیدہ شرف ہو حافظہ اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کے اعلان کیا ہے کہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اللہ نے یہ آیت پانچ تن پاک کی شان میں نازل کی ہے۔ تو یہاں پھر پانچ تن پاک کا ذکر کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ کون کر رہا ہے؟ کیا؟ نماز نہیں پڑھتا، ہم سے پڑھواتا ہے۔ روزہ نہیں رکھتا، ہم سے رکھواتا ہے۔ ساری عبادات ہم سے کروانے والا اللہ اپنے بندوں پہ علی کے بارے میں یقین نہیں کرتا۔ ہائے بولو جسے سمجھ آئی ہے۔ آل محمد کے بارے میں اللہ نے آپ پہ یقین نہیں کیا، نمازیں اپنی آپ سے پڑھوائی ہیں اللہ نے، روزے آپ سے رکھوائے ہیں اللہ نے۔ آل محمد کی بات ہی کچھ ایسی ہے، تم پہ نہیں چھوڑا اللہ نے۔ کہتے ہیں میں ہوں نا آل نبی کے ذکر کے لیے۔ ہم بھی آل محمد کا ذکر کرتے ہیں، اللہ بھی آل محمد کا ذکر کرتا ہے۔ اب جملہ وزنی ہے بیٹا، آپ پریشان نہ ہو، میں دیکھ رہا ہوں میں کیا پڑھ رہا ہوں، آپ بالکل پریشان نہ ہو، میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ ہم بھی علی علی کرتے ہیں، اللہ بھی علی علی کر رہا ہے۔ اب وہ کیمرہ ہے، وہ میرے مامے کا پتر نہیں ہے، وہ تو بڑی دور تک بات جائے گی۔ سن لو میرے کہنے کا مطلب، سن لو کہ ہم علی علی کریں تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ علی علی کرے تو آل محمد کی شان بلند ہوتی ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامتیاں عطا فرمائے۔ بڑا مزہ آ رہا ہے بھائی، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ آیت آل محمد کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اب میں اس آیت کو پڑھنا شروع کرتا ہوں تاکہ اس نیکی تک پہنچے۔ میں عرض کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الذی یبشر اللہ۔ حضرت شاہ جی معنی یہ ہے کہ آل محمد کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے۔ حضرت شاہ جی میں زبان کٹوا دوں گا اگر ترجمے میں غلطی آئی تو، ہاں میں معافی نامے پر سائن کر دوں گا، آپ اگر ترجمے میں غلطی نکلوا دیں تو۔ میں پھر پڑھتا ہوں، ذالک الذی یبشر اللہ۔ آل محمد کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے۔ بھئی پہلی بات تو فائنل ہے کہ علی کا ذکر خوشخبری ہے۔ نہیں اس پر ناراض نہیں ہونا، ادھر علی کا لفظ آ جائے، جس کا قرآن سے پیار ہے خوش ہو جائے بس۔ بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات۔ یہ تو فیصلہ ہے قرآن کا کہ یبشر اللہ، آل محمد کے ذکر پر خوش ہونا ہے، خوش ہونا ہے، خوش۔ بندے پریشان ہیں، اللہ کہتا ہے خوش ہونا ہے۔ بندوں کے چھکے چھوٹ گئے ہیں تیری یا علی تیرے نام پہ، اللہ کہتا ہے خوش ہونا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے خوش ہونا ہے۔ بندے پریشان ہیں آل محمد کے ذکر پر، اللہ کہتا ہے خوش ہونا ہے۔
بھئی خوشخبری پر پریشان ہو؟ نہیں میں اچھا میری بات اچھا ہو جاتا ہے جی، کیا ہو گیا آپ، ہو جاتا ہے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بڑی خوشخبریوں پر بھی بندے پریشان ہو جاتے ہیں جب ذاتی نقصان ہو. ابھی مجھے میرے پتر نے بتایا یہاں پہ بڑی مہنگی دکانیں ہیں یار، بڑا ریٹ ہے، بڑا سودا ہے. اب اگر ہمارے علاقے کا ایم این اے ایم پی اے وزیر کہہ دے کہ موٹر وے کا انٹرچینج یہاں سے نکلوائیں گے یہاں سے، اب میں تو خوش ہو جاؤں گا، خوشخبری ہے، یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے. لیکن جن کی دکانیں ساری آ گئی ہیں موٹر وے کے نیچے، ان کو تو پیسے نہیں ملے، ان کا تو بیڑا غرق ہوا ہے نا. اب وہ تو نہیں نا خوش ہو سکتے جن کا بیڑا غرق ہو رہا ہو. اچھا شاہ جی، خوشخبری پر بندے خوش نہیں ہوتے اگر دینے والا فراڈیا ہو. مطلب ایم این اے ایم پی اے شرابی ہے، زانی ہے، ہاتھ اس کا پڑتا نہیں ہے، تو کہتا ہے میں موٹر وے کا انٹرچینج یہاں سے نکالوں گا، تو بندے کہیں گے بکواس کر دے، ساری زندگی سے جھوٹ بول کر ووٹ لے رہا ہے. جھوٹ ہے، دینے والا جھوٹا ہو تو پھر خوش نہیں ہوا جاتا، یا اپنا کوئی ذاتی بیڑا غرق ہو تو خوش نہیں ہوا جاتا. فیصلہ ہے قرآن کا آل محمد کے ذکر پر خوش ہونے. اب ناراض وہ ہیں، یا تو انہیں اللہ پہ شک ہے یا آل نبی کے ذکر میں ان کا کوئی ذاتی بیڑا غرق ہو گیا. ذالک الذی یبشر اللہ، آل نبی کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. عبادہ، بیٹا مجھے دیکھو، عبادہ، اللہ عمر دراز کرے جی، اچھی بولیو جی ذرا، غیروں کو نہیں دیتا، اپنوں کو. نہیں آپ نے نہیں یہ دیکھیں، ابھی آپ پڑھ رہے تھے قل یا عبادی الذین، ابھی آپ نے پڑھی یا عبادی، آپ نے اسرفوا علی انفسہم، کس نے پڑھی؟ میں نے ابھی سنا ہے یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم. شاہ جی یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم، اوے نلائکو، صحابہ پر نہیں آیت آئی، پریشان نہیں ہونا آپ نے، پریشان نہیں ہونا آپ نے، صحابہ پر نہیں آئی قبلہ، پریشان نہیں ہونا. اللہ کہتا ہے نلائکو، او نکمو، تم میرے ہو، تم میرے ہو، اوے نلائکو تم میرے ہو. اب یہاں سے نکلیں اس آیت سے واپس آ جائیں. کون تیرے ہیں؟ فرمایا یبشر اللہ عبادہ، اور جو آل محمد کے ذکر پر خوش ہیں وہ میرے. ان دو آیتوں کو میں اکٹھا کروں تو مانا کروں، اے اللہ فرماتا ہے پتہ ہے نمازی نہیں ہو تم نے داڑھی نہیں رکھی، پتہ ہے مجھے، تم بڑے گناہگار ہو، پتہ ہے مجھے. مالک پھر فرمایا میں کہتا ہوں حبیب پھر بھی یہ میرے ہیں، کیونکہ جو آل محمد پہ ذکر پر خوش ہو جائے وہ جیسا بھی ہے. عبادہ الذین آمنوا، اللہ فرماتا ہے مومنوں کے ساتھ آل نبی کا ذکر ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بندے نمازی ہونے چاہیے. نہیں میں سمجھا سکا. پاک گھر کا ذکر ہے، اللہ بھی پاک ہے، یہاں منبر پر بھی پاک چاہیے، سننے والے بھی پاک چاہیے. جس بندے نے صبح فجر نہیں نہ پڑھنی اس کا کربلا سے کوئی تعلق نہیں. جس بندے کی آنکھ میں حیا نہیں ہے نا اس کا کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس بندے نے رات کو ننگی عورتیں دیکھنی ہے نا اس کا حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ گھر پاک ہے اور اتنا پاک ہے، مجھے سورہ نجم کھول لینے دیں، کھول گئی ہے میرے سامنے آ چکی ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے نا تو تم اس وقت بھی پلید تھے، تو جب تم پیدا ہوئے تو ماں کو پلید کیا،
تو تمہاری وجہ سے 41 دن کمرہ پلید ہو گیا، تم خود بھی پلید رہے 41 دن کے لیے، تمہاری ماں بھی پلید رہی، اس کمرے میں بھی عبادت نہیں ہوئی جس کمرے میں مولانا آپ پیدا ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے جہاں تم پیدا ہوتے ہو ماں پلید ہو جاتی ہے، جہاں محمد پیدا ہوں اس کمرے کو کعبہ سجدہ کرتا ہے۔ ہائے بولو جسے سمجھ آئی ہے بات، جہاں مصطفیٰ آتے ہیں وہاں کعبہ سجدہ کرتا ہے، اور جہاں مرتضی آئے وہ کسی بندے کا گھر نہیں، کعبہ ہوتا ہے جہاں فرشتے بھی طواف کرتے ہیں۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ اللہ فرماتے ہیں اب بھی کوئی سمجھ سکتا ہے یہ گھر کتنا پاک ہے؟ جسے سمجھ آئی سبحان اللہ کہو بیٹھ کر۔ تو اس پاک گھر کے لیے بندے بھی پاک ہونے چاہیے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب آگے لفظ ہے کل، آگے کیا لفظ ہے؟ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ آل نبی کا۔ ذرا سارے بولو کون کر رہا ہے؟ اللہ کر کون رہا ہے؟ درمیان میں جا کے اللہ فرماتا ہے کل۔ اب اس کا کیا معنی ہے جی؟ آپ فرما دیں مطلب کیا ہوا اس کا؟ اللہ نبی سے کہہ رہا ہے علی کا ذکر اتنا میں نے کر دیا ہے، اتنا میں نے بتا دیا ہے کہ وہ کعبے میں آتا ہے۔ اوئے ہوئے یارا میں نہیں آگے چل سکتا، یہاں تک علی کا ذکر میں نے کر دیا ہے، میں اللہ ہوں اور میں نے یہاں تک علی کا ذکر کر دیا ہے۔ حبیب اب میری مرضی یہ ہے اس سے آگے علی کا ذکر آپ شروع کرو۔ ٹھنڈا بولے ہو یار، نہیں مجھے نہیں مزہ آیا، میں پھر سے کہنا چاہوں اس سے آگے علی کا ذکر آپ شروع کرو۔ نہیں اس سے آگے مالک تیرے گھر بیٹھے ہیں نا، تیرے بندے ہیں، تو اللہ ہے، تیرے اوپر یقین ہے، سارا کر دے، چھوڑ اپے کر دے سارا، تو درمیان میں مصطفیٰ کریم کو مت ڈالنا، سارا اپے کر دے۔ فرمایا نہیں، یہ آل محمد کا ذکر ہے، آدھا اللہ کرے گا آدھا نبی کرے گا، یہ علی کا ذکر ہے، آدھا خدا کرے گا آدھا مصطفیٰ کرے گا۔ نہیں میں آگے چل سکتا، آدھا خدا کرے گا آدھا مصطفیٰ کرے گا، نہیں میں آگے چلوں گا اگر آپ چپ بیٹھے ہیں۔ رک جاؤ ٹھہرو، اچھا اللہ اگر تیری مرضی ہے نبی سے کروانا ہے نا تو کل درمیان میں سے نکال کر نا آیت کے شروع پہ کل لگا کے نا سارا نبی پہ چھوڑ دے، ہم بات ہی نبی سے سن لیتے ہیں۔ فرمایا نہیں نبی سارا نہیں کریں گے، آدھا خدا کرے گا آدھا مصطفیٰ کرے گا۔ اب بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات، آدھا پروردگار تو سارا نبی سے کروا۔ اللہ فرماتا ہے پاکستان کے مولوی بڑے سیانے، اگر میں نے محمد پہ علی کا ذکر سارا چھوڑ دیا نا تو یہ پڑھ کے کہا کریں گے اپنا تھا نا اس کی کرتے رہے، اس لیے آل محمد کا ذکر آدھا میں کر رہا ہوں آدھا مصطفیٰ سے کرا رہا ہوں، تاکہ قیامت تک جو مولوی قرآن کھول کر بیٹھے اسے سمجھ آ جائے نبی کی آل کا ذکر شرک نہیں، بدعت نہیں، حرام نہیں، سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت خدا بھی ہے۔ جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہیں، آپ بڑی پیچھے سے اٹھ کر آئے ہیں، میں آپ کو داد دیتا ہوں، اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ ادھر آئے میرے قریب آئیں ایک دفعہ، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، بسم اللہ۔ کیسے گزار اچھا مجھے اجازت دے دیں، حضرت جمعے ہیں صبح، حضرت تشریف لے آئیں، وقت کافی ہو گیا، نہیں حضرت تشریف لے آئیں، آپ کے پسندیدہ خطیب آ گئے، اب نہیں وہ نلائق آدمی کو جا کے اچھا تے مینوں باہر اللہ سمجھا جی پھر اچھا جزاک اللہ جزاک اللہ، اچھا گزارا کر لو پھر ٹھیک آندے۔ اللہ اکبر، اب درمیان میں کل آ گیا، درمیان میں کیا آیا؟ اب کس نے کس کو کل کہا؟
اللہ نے مصطفیٰ کریم کو کل کہہ کے کیا فرمایا؟ حبیب آپ کیا فرمائیں؟ آپ ذکر علی فرمائیں، آپ ذکر۔ اب مقام رسالت یہ ہے کہ ما ینطق عن الہوا، مصطفیٰ نطق نہیں کرتے اللہ کی وحی کے بغیر۔ جی بھئی کیا معنی ہے ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی؟ اپنی مرضی سے۔ اچھا ما یقول عن الہوا نہیں کہا، یہ نہیں کہا اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ ما یتکلم عن الہوا نہیں کہا، یہ نہیں کہا مرضی سے کلام نہیں کرتے۔ قبلہ کلام شروع ہوتا ہے 3 سے 4 سال کی عمر میں، جب بچہ پہلی دفعہ کہتا ہے نا بابا بابا، تو یہاں سے کلام شروع ہوتا ہے۔ اگر آیت آتی ما یتکلم عن الہوا، نبی کا کلام اپنی مرضی سے نہیں، ان ہوا الا وحی یوحی، بلکہ ان کا کلام اللہ کی وحی ہے، تو پتہ چلتا 4 سال کی عمر سے نبی نے جو بولا وہ وحی ہے۔ اگر الفاظ آتے ما یقول عن الہوا، مصطفیٰ کا قول، اقوال زری، بزرگوں کا یہ فلانا قول ہے۔ قول کب ہوتا ہے؟ علم کی مسند پر بیٹھنے کے بعد جو بات بزرگ کریں اسے ہم کہتے ہیں یہ بزرگوں کا۔ اللہ فرمایا مسند پر مصطفیٰ بیٹھیں پھر بولے، یہ نہیں وحی۔ ما ینطق عن الہوا، مصطفیٰ کا نطق میری وحی ہے۔ نطق مسند نبوت پر نبی ابن نبی فرماتے ہیں وقالا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، مجھے پرندوں کا نطق آتا ہے۔ نطق، اب پرندہ کلام نہیں کرتا، قول نہیں کہتا، پرندہ تو چوں چاں اون اون۔ اللہ فرماتے ہیں ما ینطق عن الہوا، مصطفیٰ کی زبان سے نکلنے والا اون بھی ان کی مرضی سے نہیں، اللہ کی وحی سے ہو۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ علی علی کرو، نبی نے اون بھی اپنی مرضی سے نہیں کرنا۔ اب اللہ کا نبی دیکھ رہا ہے کہ پروردگار تو ہی بتا دے کہ میں اپنی آل کا ذکر کہاں سے شروع کر لوں۔ اب ذکر اتنا وزنی تھا کہ اللہ نے فرمایا حبیب اب پہلا جملہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنا لا اسألکم، دیکھو مجھے۔ اچھا لا اسألکم کا کیا معنی کروں؟ میں تم سے کوئی، شیخ صاحب کیا بات ہے آپ کی، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، یہی ترجمہ ہے، یہی ترجمہ ہے۔ تو اللہ نے نبی سے کہا پہلا جملہ کہو، اوہ میں محمد ہوں، مانگنے والا تو نہیں۔ جملہ ضائع کر دیا آپ نے۔ میں پھر سے پڑھتا ہوں، میں مصطفیٰ ہوں، بھکاری تو نہیں۔ نہیں مجھے مزہ آیا، میں پھر پڑھتا ہوں، اوہ میں حسین کا نانا ہوں، مانگنے والا تو نہیں۔ اور نہیں یارا میں نہیں آگے، اور دیکھو انا آتینا کل کوثر کا خزانہ اللہ نے میرے ہاتھ میں دیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا تاج اللہ نے میرے سر پہ دیا ہے، یمشون علی الارض کی نالین اللہ نے میرے زیب قدمین فرمائی ہے، وَمَن يَتَقِ اللَّهَ کا عصا اللہ نے میرے ہاتھوں میں دیا ہے، لا امرک کہہ کے اس نے میری جان کی قسم کھائی ہے، والفجر کہہ کے اس نے میری پیشانی کی قسم کھائی ہے، والضحیٰ کہہ کے اس نے میرے چہرے، والشمس اس نے میرے چہرے کی قسم اٹھائی ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، زمانے کو میرا محتاج بنا کر مجھے کہہ دیا جھڑکنا نہیں، دے کے بیچنا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور میرا منصب ہے عطا پر عطا، عطا پر عطا، عطا پر عطا پر عطا، عطا پر عطا، عطا پر عطا، عطا پر عطا، عطا پر عطا۔ زمانے والوں میں بانٹنے والا ہوں، مانگنے والا تو نہیں۔ فلا وربی کا لا یؤمنون، کوئی بندہ مجھے میری قسم، محبوب مجھے میری قسم، محبوب مجھے میری قسم، آپ چپ بیٹھو۔ اللہ کہہ رہے ہیں مجھے میری قسم، لا یؤمنون حتی یحکمون، جب تک یہ آپ کو حاکم نہ مانے مومن نہیں ہو سکتے۔ حاکموں کا کام مانگنا نہیں ہوتا، عطا کرنا ہوتا۔ محبوب آپ مانگنے والے نہیں ہو، آپ تو عطا ہو، سراپا عطا ہو، لیکن علیہ اجرن اللہ،
اللہ جسے یاد ہے وہ تڑپے گا نہیں. مجمع بتائے جس نے اللہ سنا اب کیا ہوگا؟ اگلی بات پچھلی کو سنے نا آپ نے, میں نے بتایا ہے نا. اب بتاؤ اب کیا ہوگا؟ حبیب آپ تو مانگنے والے نہیں, پر آج نہ مانگ لو, آج مانگنا ہے. نہیں دیکھیں, اگر صاحبزادہ والا شان آپ کے ساتھ تعلق ہے, مسجد ہے, نظام ہے, دین کی خدمت ہے, اگر حضرت صاحبزادہ صاحب اٹھیں, خلیفہ صاحب اٹھیں, اٹھ کر کہیں کہ یار سبب سے بزرگوں کے عرس میں کٹھے ہو, مسجد کا بل زیادہ آ گیا ہے, وہ بل کر لو یار پہلے اکٹھا, پھر شاہ صاحب کا خطاب سن لیتے ہیں, تو یہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے, میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ. آپ دیں ٹھیک ہے, نہ دیں تو کوئی بات نہیں. اگر میں قبلہ سیالوی صاحب کے کان میں عرض کروں, قبلہ سیالوی صاحب آستانے کا بل زیادہ آ گیا ہے, مدرسہ ہے, آپ اعلان فرما دیں حضرت کے عرس پر بل اکٹھا ہو جائے. اب حضرت سیالوی صاحب تھوڑی مانگ رہے ہیں, اب جو نہیں دے رہا وہ قبلہ کو انکار تھوڑی کر رہے, اب جو نہیں دے رہا وہ قبلہ کو انکار تھوڑی کر رہے. نہیں میں کیسے سمجھاؤں؟ اب جو نہیں دے رہا, حبیب آپ مانگنے والے نہیں ہو, اللہ منگوا رہا ہے تاکہ قیامت تک سمجھ آ جائے یہ مسئلہ مصطفیٰ کی عزت کا نہیں, یہ مسئلہ خدا کی عزت کا ہے. جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ کہو بیٹھ کر. نماز نہیں منگوائی, نماز کا آرڈر کیا ہے. روزہ نہیں منگوایا, روزے کا آرڈر کیا ہے. حج نہیں منگوایا, حج کا آرڈر کیا ہے. بھئی سارے دین کا آرڈر کیا ہے, کچھ بھی تو نہیں منگوایا نبی سے. جتنے آرڈر تھے ایک آرڈر اور کروا لیتا اللہ, ہم آرڈر کے لیے تیار ہیں, نبی آرڈر کرو آپ ہمیں. فرمایا نہ حبیب آج نہ آرڈر کرنا, آج بات نماز کی نہیں ہے, روح نماز کی ہے. آج روزے کی نہیں, روح روزہ کی. آج دین نہیں, روح دین کی بات ہے. آج سوال کرو محمد ہو کر, تاکہ کوئی کن ٹٹا بھی دیکھے نا تو آرڈر پہ بندے ویشی ہو جاتے ہیں کہ ہر وقت آرڈر ہی کرتے رہتے ہیں. کوئی بڑا بد دماغ بھی ہو تو وہ بھی شرم سے آنکھیں نیچے کر کے کہے گا چپ کرو, ہے محمد ہو کے مانگ رہے ہیں. جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ کو. اب مانگا تو مانگا کیا؟ الا المودۃ فی القربى. لیکن کیوں مانگا, کیسے مانگ لیا؟ دیکھیں حضرت مجھے اینک دیں گے آپ تھوڑی دیر کے لیے, میں واپس کر دوں گا, لیکن اگر میں رکھ لوں تو قیمت دوں گا, اتنی دوں گا جتنے کی چیز ہے. جتنے کی چیز ہے اتنی قیمت لے لیں. تجارت کا اصول ہے جتنے کی چیز ہو قیمت اتنی ہوتی ہے. یا رسول اللہ آپ نے کیا دیا ہے؟ فرمایا نماز. یا رسول اللہ اللہ نے کیا منگوایا؟ فرمایا حسین کا پیار. یا رسول اللہ یہ اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا میری آل کے پیار کو چھوٹا نہ سمجھو, یہ نماز سے کم نہیں ہے. نہیں باپ جملہ چھوٹا ہے, آگے جملہ اس سے آگے وزنی آنے والا ہے. اگر آپ وصول کر سکتے ہیں, ہمت ہے, برداشت کر سکتے ہو تو میں پڑھ لیتا ہوں, ورنہ لے جاتا ہوں کہیں اور جا کے یہ پٹاری کھول کے بیٹھ جاؤں گا. اوے علی کا پیار نماز سے کم نہ سمجھو, اوے علی کا پیار نماز سے کم نہ سمجھو, اوے فاطمہ کی عزت نماز سے کم نہ سمجھو, اوے حسین کا پیار نماز سے کم نہ سمجھو. یا رسول اللہ نماز کے برابر ہے؟ فرمایا نہیں, نماز کی جرت نہیں میری اولاد کے پیار کی برابری کرے, اس لیے کہ نماز اپنی قبولیت میں میری اولاد کے درود کی محتاج نظر آ رہی ہے. جسے سمجھ آئیے بات کرو, میں آگے چلنا چاہوں. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اچھا دیکھیں, الماء فیہ, یہ پانی فیہ ہے,
یہ صاف ہے. جب تک فی ہی ہے چل سکتا ہے, جب تک فی ہی ہے چل سکتا ہے, جب تک فی ہی ہے چل سکتا ہے. جس دن یہ فی نہ رہا اب حرام ہے, کسی کام کا نہیں رہا, کچھ نہیں رہا اس کے پلے. جب تک فی ہے, میرا حبیب لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی 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 فی. میرا مصطفیٰ جب تک تیری اولاد کی مودت میں ہے کام کے ہیں, جب علی کو چھوڑ گئے کسی کام کے نہیں رہو گے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں لیکن ابھی میں خطاب چھوڑنا چاہتا ہوں, آپ مجھے مجبور نہ کریں, انشاءاللہ پھر کٹھے ہوں گے. یہ آیت آپ سے ادار ہو گئی. دیکھیں میں اس آیت پر ابھی خطاب نہیں کر سکتا, حضرت تشریف لے آئے, میں ڈسٹرب مزید نہیں کرنا چاہتا. اچھا یہ کیا ہے الا المودۃ فی القربہ؟ کیا ہے مودت؟ اچھا واہ, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور شیخ صاحب کے علاوہ بھی کوئی بندے بیٹھے ہیں تو بتائیں نا مودت کیا ہے. آپ ہی بولیں گے. اچھا چلو, مچھلی کو پانی کے ساتھ کیوں, کیسے, مطلب مر جائے گی؟ سالوی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ روم ہے, 30 نمبر سورہ ہے, 22 نمبر آیت ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً. آپ چپ رہ گئے. شاہ جی وَمِنْ آیَاتِهِ یہ میری نشانیوں میں سے ہے کہ یہ کہ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, میں اللہ نے تمہاری گھر والی تمہاری جنس میں سے پیدا کی, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تمہاری زندگی میں سکون آ جائے, وَجَعْلَا اور اللہ نے بنایا, بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً میاں بیوی کے درمیان رشتہ, مودت کا. اب مجھے بتائیں کہ آپ کی جو گھر والی ہے, میری تو بیٹی ہوئی نا جی, تو وہ آپ کے ساتھ مچھلی اور پانی کی طرح پیار کرتی ہے, مر جائے گی آپ کے بغیر؟ میری نہیں مردی, میں نے پتہ ہے. نہیں من پتہ ہے, مچھی والا صاحب کوئی نہیں کار, میاں بیوی والا اچھا صاحب ہے, بہت اچھا صاحب ہے, پر مچھی والا نہیں. میرے شیرو, میرے شہزادو, اصل بات یہ ہے کہ ہم قرآن حکیم سے دور ہیں. آپ نے غور کیا ہے کہ کتنی دیر ہو گئی ہے؟ 60 منٹ میں ہمیں اتنی بھی فرصت نہیں ہے کہ ہم ادھر ادھر کی کوئی بات تھوڑی بہتی بھی کریں. خدا را قرآن پاک سے تعلق پیدا کرو. اب میاں بیوی کے درمیان مودت کا رشتہ ہے, مدینے سے پتہ چلے گا یہ کیا ہے. کوئی بندے ہیں مدینے جانے والے؟ یا رسول اللہ, یہ میاں بیوی کے درمیان مودت اللہ نے بنائی ہے, یہ کیا ہے؟ نبی اپنے صحابہ میں ارشاد فرماتے ہیں, میرے غلاموں, مودت میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ہے وہ غیرت کا رشتہ ہے. حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ, کسی مرد کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنی بیوی کی کوئی ایسی باتیں جو کہ نہیں کرنے والی وہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کر کرے نا, تو اس نے, حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس میں شیطان بولتا ہے, اس نے غیرت کا رشتہ توڑا ہے. اور کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنی سہیلیوں میں ایسی یاولی مارے کہ جو خاوند کی کوئی ایسی بات ہے جو نہیں کرنے والی. نبی فرماتے ہیں شیطان اس عورت میں بولتا ہے جو خاوند کی اس طرح عزت اور غیرت کے ساتھ کھلواڑ کرتی ہے. یہ الفاظ ہیں نبی پاک کی حدیث کے کہ میاں بیوی کے درمیان غیرت کا رشتہ ہے, جس کے ساتھ مودت ہو اس کے ساتھ غیرت کا رشتہ ہوتا ہے. وہ رشتہ تقاضا یہ کرتا ہے کہ جس کے ساتھ بھی بندہ مودت کر لینا اس کے بارے میں اب نہ تو بکواس کی جائے,
جس کے ساتھ مودت کر لی جائے نا اس کے خلاف نہ تو بھونکا جائے اور نہ کوئی بکواس سنی جائے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ بھی بے غیرت ہے اور جو کرتا ہے وہ بھی بے غیرت ہے۔ اللہ فرمائے حبیب ان سے کہہ دو تم نے نمازیں لی ہیں نا، اب تم ٹھنڈا بولے ہو، تم نے روزے لیے ہیں نا، تم نے دین لیا ہے نا، حج لیا ہے نا، زکاتیں لی ہیں نا، سارا دین لینے والو اب میری آل کے ساتھ تمہارا مودت کا رشتہ ہے۔ یا رسول اللہ اللہ کیا منوانا چاہتا ہے؟ فرمایا فاطمہ کے بارے میں نہ کوئی بکواس کرنا اور نہ سننا، اگر کرو گے تو پھر بھی بے غیرت ہو جاؤ گے، سنو گے پھر بھی بے غیرت ہو جاؤ گے۔ جسے سمجھ آئیے بولو، میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ مسجدیں نہ دیکھو، یہ اسی والی بڑی مسجد ہے، بڑا علامہ ہے، اس کے پاس جمعہ جا کے پڑھنا ہے۔ بندہ غیرت مند تلاش کرو، منبر پر آلے نبی کا نوکر بیٹھا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جسے سمجھ آ گئی ہے سبحان اللہ کہہ لو جی۔ نہیں آپ بس کافی ہے، مجھے آیت آگے پڑھنے دیں شاہ جی۔ لیکن یہ مودت آپ کے ساتھ ادھار ہوئی۔ لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا ولتجدن اقربهم مودۃ۔ ٹھنڈا بول رہے ہو یار؟ تھک گئے ہو تو چھوڑ دیتا ہوں میں بھائی، نہیں مزہ آیا؟ جسے قرآن سے جتنی محبت ہے سینہ تان کے سبحان اللہ کو۔ شالوی صاحب یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقوا الیہم بالمودۃ۔ یہ کون پڑھے گا یہ آیتیں؟ کون بتائے گا اس قوم کو مودت آل محمد کیا ہے؟ لیکن یہ میرا آپ کے ساتھ ادھار ہوا۔ اب میں بس آخری الفاظ پڑھوں۔ من یقترف حسنہ، اللہ فرماتا ہے یہ ہے وہ حسنہ۔ کتنا بات من جاء بالحسنہ فحسنہ فلہ خیر منہا سے بات شروع ہوئی، سورہ نمل ہے اور 87-88 نمبر آیت سے بات شروع ہوئی تھی کہ جو میرے پاس ایک نیکی لے آئے نا میں اسے فوراً جنت دوں گا، ایک نیکی پر۔ اب وہ نیکی اس آیت میں سامنے آئی ہے، من یقترف حسنہ، آل محمد کی نوکری وہ نیکی ہے۔ قبلہ میں نے کوئی 15-20 آیتیں پڑھ کے بتایا تھا کہ نمازیں، روزے، حج، زکاتوں والے آئیں گے سورہ الکاف کے حوالے سے، اللہ پاک جلا دے گا، راک کر دے گا ساری، اور وہ سارے نمازی جلا دے گا، اور ایک گناہگار آئے گا، اللہ پاک اس کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے فرمائے گا یہ میرے گناہگار محبوب ہیں اس لیے کہ آل محمد سے پیار کرنے والے۔ اور شاہ جی بات ختم کریں، حضرت کو ٹائم دیں، کوئی حدیث نہیں پڑھیں گے، اب حدیث ساتھ تھی لیکن اب نہیں پڑھوں گا، ممبر چھوڑتا ہوں۔ نزد لا من یقترف حسنۃ نزد لا۔ اوے تسی اینی کو لے آجے میں انہوں ساری قیامت پھیل جائے گا حسین دا پیار تیرا، او تو اینا کو تے کر نزد لہو فیہا حسنا۔ اوہ تسی ٹوٹا پجا کر لو میں انہوں سونا بھی کر۔ اچھا شاہ جی حضور سیالوی صاحب، حضرت صاحب، دادا صاحب، وشکرولی تم میرا شکر کرو۔ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین وشاکرن مصطفیٰ کے دادا ابراہیم ہر قدم پر میرا شکر کرتے تھے۔ فتبسم ضاحکا من قولہا وقال ربی اوزعنی ان اشکر استاد بیٹھے ہیں، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ سلیمان بھی میرا شکر کر رہے تھے، وہ توفیق شکر مانگ رہے۔ اب وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور تسی شکر کرو میں تو انہوں چوکھا دیاں گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اور تسی شکر کرو میں جہنم میں بجھا دیاں گا۔ یا موسیٰ ان استفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ موسیٰ آپ بھی میرا شکر کرو۔
آلہ داؤد. اچھا بات لمبی ہو جائے گی. کائنات میرا شکر کرو, ساری کائنات میں اللہ کا شکر کرو, اور ساری کائنات میرا شکر کرو پر مولا پر کیا فرمایا؟ الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. نہیں مزہ آیا؟ پھر پڑھتا ہوں. ان اللہ غفور شکور. اللہ فرماتا ہے شک نہ کرنا, شک نہ کرنا, شک نہ کرنا. زمانہ میرا شکر کرتا ہے, قیامت والے دن میری کچہری میں علی علی کرنے والا جب آئے گا میں اللہ اس کا شکریہ ادا, میں اللہ اس کا شکریہ. اچھا اگر کوئی پوچھے نا یہ اللہ شکریہ, اللہ شکر کیسے کرے گا, مجھ سے پوچھے نا شکر اللہ کیسے کرے گا. میں مر تو نہیں گیا, مجھ سے پوچھے نا, میں بتاتا ہوں نا شکر کہتے کسے ہیں. تو پھر جب آپ کو شکر سمجھ میں آ جائے گا تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی اللہ شکر کیسے کرتا ہے. لیکن اللہ کس کا شکر کر رہا ہے؟ آل محمد کے نوکر کا شکریہ ادا کر. اور کب کر رہا ہے؟ ان اللہ غفورن, پہلے گناہ معاف کرتا ہے. گناہ پہلے نہیں. مجھے آپ بتائیں کہ آیت میں کیا فرمایا تھا کہ پاک کرے تے پاک بدنے ہونے چاہیے نے, زور لگ گیا سی پاک. یہ اینڈ سے گناہ کتھوں آوے نے؟ استاد لیٹ آئے ہیں, استادوں کے ساتھ سوال نہیں ہے. قبلہ صاحب زادہ صاحب, پیر جی, خلیفہ جی, آل نبی کا ذکر قبلہ خلیفہ جی کن کے ساتھ تھا؟ پاکوں کے ساتھ جی. آیت اینڈ پہ کیا آ رہا ہے؟ میں تھوڑے گناہ معاف کروں گا. تو تے نا سے بندے پاک نے تے آل محمد پاک نے تے پاکاں نال گل ہے تے پاک بندے چاہیے نے. یہ نہیں قبلہ گناہگار کتوں آئے نے آیت دے اندر؟ مالک نہیں قبلہ رک جائیں, جلدی نہ کریں, پھنس جائیں گے. اب میرا اللہ فرماتا ہے اگر گھر صرف پاک ہوتا نا تو بات پاکوں سے شروع ہوئی تھی, پاک ہی سن رہے تھے, پاک ہی کر رہے تھے. یہ گھر صرف پاک نہیں ہے, جتنا پاک ہے نا اتنا کریم بھی ہے. یہ جتنا پاک ہے اتنا کریم. تو اللہ پھر اور فرمایا ساری زندگی کا گناہگار بھی اگر کہیں آخری سانس پر ہور بن کے ان کے دروازے پہ آ جائے تو یہ معافی دینے میں دیر نہیں کرتے. اس لیے میں اللہ نے اس کریم گھر کی بات میں گناہگاروں کو شامل کیا. لیکن رک جاؤ, ٹھہرو بیٹا, مجھے دیکھو. تو شکریہ پاکوں کا کر رہے ہیں کہ گناہگاروں کا؟ شاہ جی میری مجبوری ہے, میں صرف قرآن پڑھنا ہوتا ہے. میں نے پوری زندگی میں جب ممبر پر آیا ہوں میں نے صرف ہی قرآن پڑھا ہے. آتا ہوتا مجھے کوئی نہیں, عالم میں کوئی نہیں, نالائق ڈنگر سا بندہ ہوں, پتہ ہے مجھے اپنی اوقات کا. لیکن رک جاؤ, یہ بزرگوں کا فیض ہے, یہ مولا علی کے خون کا اثر ہے. ان اللہ غفور شکور. اللہ فرماتا ہے جیسا بھی گناہگار ہے آل محمد کا نوکر ہے, میں اس کے گناہ معاف کروں گا, اس کا شکریہ ادا. مالک نہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی, ہم بندے ہو کے گناہگار کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے. تو اللہ ہو کے گناہگار کا شکریہ ادا کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے گناہگار ہی ہے نا, فاطمہ کا غدار تو نہیں ہے. جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ میں کہہ لوں جملہ, کہہ لوں اللہ کی کچہری میں گناہگار چل سکتا ہے, سیدہ کا غدار نہیں چل سکتا. جسے سمجھ آئیے آپ سبحان اللہ کہو بیٹھ کر. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ. توجہ, میری گفتگو ختم ہو گئی. جس دن سور پھونکا جائے گا فَفَزِيَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ, کائنات گھبرائے گی. إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ, جنہیں میں چاہتا ہوں, میں اللہ جنہیں چاہتا ہوں وہ مسکرائیں گے.
وَكُلًّا آتَوْهُ دَاخِرِينَ، گھبرانے والے بھی میرے پاس آئیں گے، مسکرانے والے بھی میرے پاس آئیں گے، لیکن مسکرانے والے وہ ہوں گے من جاء بالحسنہ، ان کے سینوں میں حسین کا پیار ہوگا، ان کے سینوں میں آل نبی کی غلامی ہوگی۔ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، میں ذرا بھی دیر نہیں کروں گا، انہیں فوراً جنت عطا کروں گا۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ذرا بھی گھبراہٹ قیامت والی نہیں ہوگی۔ اور ادھر قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، ادھر وہ لوگ نمازوں کے انبار لے کر آئیں گے، حج کے انبار لے کر آئیں گے، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے اعمال کو تلواؤں گا نہیں، جلاؤں گا۔ ذالک جزاؤہم جہنم، اور انہیں جہنم میں پھینکوا دوں گا۔ اور ادھر یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر جنت دوں گا۔ اگر مجھے فرشتے پوچھیں گے وہ نمازیوں کو جلا دیا تو کہوں گا یہ میرا عدل ہے، اگر کہیں گے یہ گناہگار آل نبی کے نوکر کو جنت دی تو کہوں گا یہ میرا فضل ہے۔